ان کے بزرگوں کا ایک جائز محبت کا واقعہ ڈسکس ہو رہا تھا. ظاہر ہے وہ ناجائز تو اسے نہیں سمجھتے, اگر ناجائز سمجھتے ہوتے تو میرے خلاف کلپ تو نہ بناتے. وہ تو اس محبت کو جائز سمجھ رہے ہیں, اس لیے انہوں نے اس کا دفاع کیا ہے. تو جو زبان انہوں نے اس ویڈیو میں استعمال کی ہے, ہم جس طرح پرستی کرنے والا کیا اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے آدمی کو تلاش کرتا ہے اس کام کے لیے. اب لکھنے والے کی غلطی ہے کہ یار اگر کوئی آپس میں اتنا بے تکلف ہے, اس طرح کا مذاق کر بھی رہا ہے, تو اس کو کتاب کی زینت بنانا بنتا نہیں ہے. وہ بے وقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے. وہ انجینئر اگر یہ اعتراض کرتا نا کہ ان کے مریدوں میں عقل نہیں تھی, ایک نجی واقعہ محفل کا مذاق کا واقعہ کتاب میں لکھ دیا, تو ہم اس کو سپورٹ کرتے کہ واقعی صحیح کہہ رہا ہے. یار ایک بے تکلفی کا واقعہ تھا, کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی. انجینئر کا کچھ سڑا ہوا دماغ ہے, اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے, منہ سے بھی گوبر. بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے, وہیں سے نکلے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو منہ سے بھی گوبر نکلتا ہے. لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے, تو اس نے فوراً اس پہ کہا کہ لونڈے بازی کر رہے تھے معاذ اللہ. یہ خالصتاً ایک مذاق کا واقعہ ہے جو ان کے کسی شاگرد نے لکھا کہ دونوں لیٹے ہوئے ہیں, مذاق کر رہے ہیں ایک دوسرے کے, جیسے ہوتا ہے نا بے تکلفی کا مذاق لوگ کر رہے ہوتے ہیں, فحش مذاق بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی میں. وہ ایک محض مذاق کا واقعہ ہے. لکھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ اتنے فری تھے کہ اس طرح کے فحش مذاق بھی آپس میں کر لیا کرتے تھے. لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوست بھی ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں, آج تو بڑا کہتے ہیں نا, بڑا تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے, کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا, یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ. آپ ذرا ٹرمز دیکھیں کیا یوز کرتے ہیں یہ مفتی صاحب. ہم تو عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں اپنی ویڈیوز میں کہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی. اس طرح کے عشق مشوقی کے واقعات کون لکھتا ہے اپنی کتابوں میں. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی. اور یہ ایسے خطرناک واقعات ہیں. میری ویڈیوز جب مولانا طارق جمیل صاحب نے دیکھی نا, تو مجھے انہوں نے فون کیا, مجھے کہتے ہیں یار یہ واقعی لکھا ہوا ہے کتابوں میں. میں نے کہا جی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ہے ارواح ثلاثہ, اور اس کا نام رکھا گیا ہے حکایات اولیاء, یعنی اولیاء کی حکایات. یہ اولیاء ان کے یہ کچھ کرتے رہے. ہاں, تو پھر انہوں نے مجھے کہا یہ کتاب مجھے بھیجو, اس میں وہ دونوں واقعات ہیں, ایک میاں والا اور دوسرا جو قاسم نوتوی صاحب قبر سے نکل آئے تھے بیداری میں, دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس قبر میں چلے گئے. بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے فیض لینے کے قائل ہیں, تو قبروں سے تو فیض میں نے بتا دیا, یہ تھا کہ قاسم نوتوی زندہ ہو کے دوبارہ سے قبر سے نکل آیا. سینے سے فیض کے لیے ہم نے یہ واقعہ بیان کیا تھا, جس کے اوپر مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انجینئر کے منہ سے تو گند ہی نکلتا ہے, ایسے منہ کی بواسیر ہے. یار یہ گند تمہارے بزرگوں نے کیا ہے, میں تو بیان کر رہا ہوں. اگر تو میں نے گن پوائنٹ پہ دونوں تمہارے بزرگوں کو لٹایا ہو چرپائی پہ, پھر تو میں مجرم ہوں. ٹھیک ہے, اپنی مرضی سے لیٹے, ایک چیخ رہا ہے, دوسرا کہہ رہا ہے کہ دیوبند دماغ بند. میرا کیا قصور ہے. الٹا ان کے دفاع پہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں دیکھیں کہ ہمارے بھی یہاں ہوتا ہے نا, کوئی لڑکا جو ہے وہ ذرا اچھا لباس پہنا ہو تو وہ کہتے ہیں آج تو بڑا تو چمک رہا ہے, اگر تو لڑکی ہوتا تو میں تو اس سے شادی کر لیتا. نعوذ باللہ. مفتی صاحب یہ آپ کے مدارس میں اس طرح ہوتا ہے؟ ہم نے تو آج تک زندگی میں آپ کی مبارک زبان سے یہ گفتگو سنی ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کو یہ کہہ رہا ہو. اور پھر دوسری طرف یہ بزرگان دین ہے, بزرگان دین یہ تربیت کر رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ ہوتا تو میں تیرے سے شادی کر لیتا. مطلب اگر یہ دنیا دار لوگ یہ بات کر رہے ہو نا, وہ بھی شاید ادھر ہی کرتے ہوں گے, ہم نے تو آج تک اس طرح کی بات نہیں سنی. یہ واقعات اپنی کتابوں سے پڑھ کے نہیں سنا سکتے. آج میں نے اسپیشلی نا پہلے سے ہی نا اوریجنل بک سے نا یہ پرنٹ کروا کے نا واقعات رکھے ہوئے. چونکہ یہ مفتی صاحب نے اتنے گمبھیر قسم کے الزامات لگائے میرے اوپر, میں نے پہلی دفعہ ارادہ کیا کہ میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ یہ سناؤں. ابھی تک تو میں بالمفہوم بیان کرتا تھا, اور میں یہ کہتا تھا کہ میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں وہ الفاظ پڑھوں بھی. لیکن چونکہ مفتی صاحب نے اپنے بزرگوں کی حمیت میں مجھے گالیاں نکالی ہیں, تو میں نے تو آپ کو بتایا کہ میں نیچے کو پاپا چھڑنا. جس نے دین کے ساتھ غداری کی لمحہ پا لینا ہے میں انہوں. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. تو میں نے آج ارادہ کیا کہ میں یہ ورڈ بائی ورڈ پڑھوں, اور جو بندی بھولی عوام ان کو مخاطب کروں کہ اسے سنو اور جا کے میچ کرو کہ کیا یہ لینگویج علماء دین کی ہوتی ہے, مفتیاء کی ہوتی ہے. یہ مدارس کے اندر یہ کام کرتے ہیں اور مجمع میں کرتے ہیں, ٹین ایجرز بچوں کے سامنے کرتے ہیں, انہیں یہ تعلیمات دیتے ہیں. یہ بھی جھوٹا دفاع کر رہا ہے کہ جی وہ لادا سے ہوا تھا, وہ مجمع میں ہوا ہے, اور وہاں ٹین ایجرز بچے تھے. اور مزے کی بات بتاؤں, اس وقت اشرف علی تھانوی صاحب بھی ٹین ایجر تھے. ہاں جی. اور یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, یہ آج کل جو فلمیں بھی اس قسم کی آ رہی ہیں نا, اسی عمر کے ہی ہیں. یہ کہہ رہے ہیں نا لمبی لمبی داڑیوں والے, کوئی لمبی لمبی داڑیوں نہیں, چھوٹی عمروں کے ہی تھے جس وقت کا یہ واقعہ ہے. میں وہ سن بھی بتا دیتا ہوں آپ کو, اندازے سے اس کے قریب قریب لے جاؤں گا. اب میں ورڈ بائی ورڈ وہ چیزیں پڑھوں گا, اور پھر میں ان کی عوام سے بھی پوچھوں گا اور باقی لوگوں سے بھی کہ مجھے بتاؤ کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹین ایجرز بچوں کے سامنے. اب آپ سنیں, میں ورڈ بائی ورڈ پڑھنے لگا ہوں. یہ ارواح ثلاثہ جسے حکایات اولیاء انہوں نے ڈکلیئر کیا, اشرف علی تھانوی صاحب. اشرف تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ گنگوہ کی خانقاہ میں مجمع تھا. گنگوہ اس جگہ کا نام ہے, اسی کی وجہ سے رشید احمد گنگوئی صاحب ہے.
अहमद बरेलवी साहब इन्हें गंद गोई कहते हैं। जाहिर है जी, उसी की सुन्नत पर अमल करके इसने कहा कि मुंह की बवासीर है, वो अपने उनको को जो तुम्हारे कंपटीटर्स हैं, हमारे साथ क्या लेना देना। हजरत गंगोई और हजरत नानोतवी के मुरीद और शागिर्द सब जमा थे, ये देख ले। और अगर थानवी साहब मौजूद थे तो 16 साल का एक बच्चा थानवी, वो मासूम भी वहां पे मौजूद था। और ये दोनों हजरात भी वहीं थे। हजरत गंगोई ने हजरत नानोतवी से मोहब्बत आमेज लहजे में फरमाया, मोहब्बत आमेज लहजे में फरमाया, यहां जरा लेट जाओ। ये सारा इसाले सवाब ना मुफ्ती तारिक मसूद साहब को हो रहा है। मैंने आज तक ये कभी वर्ड बाई वर्ड नहीं पढ़ा था, अब मैं पढ़ूंगा ताकि मीम्स बने इनकी मजीद और इनके दिमाग बंद देवबंद खुले। हजरत नानोतवी कुछ शर्मा सा गए, मगर हजरत ने फिर फरमाया तो बहुत अदब के साथ चित लेट गए, चित लेट गए। अच्छा देखे, ये आज तक इनकी काबर परस्ती है। पहले तो शर्मा के जब उन्होंने जोर लगाया, उनका यार अब उस्ताद है, ये कहते हैं ना उस्ताद के सामने आपने बिल्कुल नहीं बोलना, वही वाला सिलसिला पीछे से चल रहा है। चित लेट गए, हजरत भी उसी चारपाई पर लेट गए। ये कमरे में अलहदा से नहीं हो रहा, मजमे में हो रहा है। ये मदरसे के बच्चों को सिखा रहे हैं कि हमारी ये फ्रैंकनेस है। इसके बाद बच्चों ने भी तो हजरत की सुन्नत पे अमल करके एक दूसरे को लटाना है ना। ये नहीं ये सोच रहे कि अल्लाह के बंदो, ये इसको तुम फ्रैंकनेस कह रहे हो, बच्चों की तरबियत क्या कर रहे हो। हमने अपने बच्चे इन मदारिस में इसलिए दाखिल करवाए हुए हैं कि दो बड़ी उम्र के लोग ये हरकत करें और वो बच्चों को सीने के जरिए फैज पहुंचाने का तरीका बता दें। हजरत भी उसी चारपाई पर लेट गए और मौलाना की तरफ को करवट लेकर, हाँ, मौलाना की तरफ को करवट लेकर अपना हाथ उनके सीने पर रख दिया, जैसा कि कोई आशिक सादिक अपने कल्ब को तस्कीन दिया करता है। इधर जो मैं और क्या कटा मुफ्ती साहब, हाँ, अल्लाह दे बंदे, ये तो नजर आ रहा है कि ये दिमाग की बवासीर किधर है। मौलाना हरचंद फरमाते हैं कि मियां क्या कर रहे हो, ये लोग क्या कहेंगे। इसका मतलब यह है कि लोगों के सामने ये हरकत नहीं करनी चाहिए। अगर करनी है, कोई सीने से फैज लेना या देना है तो साइड पे ले जाओ, मुफ्ती अब्दुल अजीज की तरह। और क्या मतलब निकालूं, आप बताएं इसका क्या मतलब है। जाए इंटरनेशनल कोर्ट में ये ले जाए, उन्हें कहे जो कटो के कट, उन्होंने तो निकाला है, स्पॉटलाइट फिल्म बनाई हुई है भाई। वेटिकन सिटी के पॉप्स ने जो गलत हरकतें की हैं लड़कों के साथ और वहां की नन्स के साथ, उन्होंने तो वीडियो बना दी है, वो तो कोई लिहाज नहीं करते। यहां पे भी हाजी अब्दुल वहाब साहब रहिमहुल्लाह, जो तबलीगी जमात के बड़े थे रायविंड में, जब उन्हें शिकायतें मिली, मैं 30-40 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने फिर पाबंदी लगा दी कि कोई टीनेजर बच्चा अपने वालिद या बड़े भाई के बगैर तबलीगी जमात के चिल्ले में या सरोजे में नहीं निकलेगा। सलाम है, वो भी देवबंदी थे, लेकिन उन्हें समझ थी कि ये हरकतें हो रही हैं। मौलाना हरचंद फरमाते हैं कि मियां क्या कर रहे हो, ये लोग क्या कहेंगे। हजरत ने फरमाया कि लोग कहेंगे, कहने दो। मौलवी नीचे टल्ला, जो मौलवी की सीधा इरादा कर ले वो नीचे टल्ला। बिल्कुल, शुक्र करें सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे, वरना मैं आपको वीडियो भी दिखाता। बहरहाल शुक्रिया आशरिफ थानवी साहब, आपने अपने बचपन का एक वाकया बता दिया जो आपने अपनी आंखों से देखा था। अल्लाह करे कि आपने इसके असरात कबूल ना किए हो, ठीक है। बाकी ये आर्ट से मामलात नहीं चल रहे। हाफिज इब्न कसीर ने अल बिदाया वन नहाया, जो तारीख इब्न कसीर है, उसमें आज से 700 साल पहले लिख के गए हैं वो। उन्होंने कहा कि ये जो बदफेली वाला अमल है, कोई हुकूमती ओहदेदार, कोई काजी यानी जज, कोई फकीह, कोई मुफ्ती, कोई आलिम इस अमल से महफूज नहीं है, सवाए उसके कि जिसे अल्लाह बचा ले। और साथ उन्होंने लिखा कि जब आप सफर पर हो तो अपने बच्चों की पहुंच से इन बुजुर्गान दीन को दूर ही रखें। हाफिज इब्न कसीर से मैंने नहीं लिखवाया था, मैंने हाजी अब्दुल वहाब साहब को नहीं कहा था कि आप ये पाबंदी लगाएं कि कोई भी टीनेजर बच्चा अपने बड़े भाई या वालिद के बगैर तबलीग में नहीं निकल सकता। उन्हें पता था कि ये सारी खराबियां हो रही हैं। लो जी, इसकी अगली किस्त टर्मिनेटर 2, हाँ जी, हाँ जी, मियां 2 आ रहा है। और यह भी नकल करने वाला जो बेवकूफ बकौल मुफ्ती साहब के, वो इनका बहुत बड़ा आलिम है, आशिक इलाही मेरठी, बहुत बड़ा आलिम दीन। अब देखें, ये बातें आपको डॉक्टर सरार साहब ने तो नहीं बतानी थी, वो तो इन दोनों को पता नहीं क्या कुछ समझते थे।
ان چاروں کو تو نہیں پتا. اور جب میری ان سے ڈسکشن ان کا کہ جی انجینئر صاحب میں اختلافی موضوعات میں امی ہوں, مجھے نہیں پتا, میں نے تو زندگی قرآن پہ لگائی ہے. تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے ہر ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے. ہم نے تو فری یہ جنرل سٹور کھولا ہوا ہے الحمدللہ, میٹرو ہے بلکہ. تذکرۃ الرشید, اس میں عاشق الہی میرٹھی صاحب لکھتے ہیں کہ جو رشید احمد گنگوئی صاحب ہیں, یعنی جنہوں نے زبردستی لٹایا تھا سعد قاسم نانوتوی صاحب کو, اب وہ اس کی حکمت بتا رہے ہیں کہ وہ لٹایا کیوں تھا, اس کے بعد کیا نکلا. وہ کہتے ہیں رشید احمد گنگوئی صاحب نے فرمایا, میں نے ایک بار خواب دیکھا کہ مولوی محمد قاسم نانوتوی عروس کی صورت میں, یعنی کہ دلہن کی صورت میں موجود ہیں اور میرا ان سے نکاح ہوا ہے. ہاں جی, ہاں جی. میں وہ والا مولوی تھا, کہتا کہو سبحان اللہ. اچھا, سو جس طرح عورت اور شوہر میں ایک دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے, اسی طرح مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے فائدہ پہنچا ہے. لو جی کام بھی ختم. مفتی صاحب ان 10 بواسیر کتنے ہیں؟ کوئی رہ گئی اس میں چیز, مجھے بتائیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ خواب پہ تو کوئی اختیار نہیں ہے, بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن یہ شیطانی خواب ہے, اس کو شیطانی خواب رہنے دیں, اسے لکھنے کی کیا ضرورت ہے. اور دیکھیں صرف شادی تک نہیں, اگلی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں, اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسے جسٹیفائی کیا ہے کہ یہ شادی ہوئی ہے, اس کے اندر یہ اشارہ تھا کہ جو یہ اولاد ہوگی تو اس اولاد کی تربیت بعد میں رشید احمد گنگوئی صاحب نے کرنی تھی, کیونکہ قاسم میاں تو 47 ایئرز کی ایج میں فوت ہو گئے. بعد میں قاسم نانوتوی صاحب کے بعد رشید احمد گنگوئی صاحب کو سرپرست اعلیٰ دیوبند مدرسے کا چنا گیا, اور وہ آلموسٹ ان کی وفات کے بعد تقریباً کوئی آپ سمجھ لیں 25 سال تک زندہ رہے ہیں اور دیوبند مدرسے کو چلاتے رہے. خواب کی تعبیر واقعی پوری ہوئی ہے آپ کی نظر میں. اور پھر اینڈ پہ وہ آیت لکھ رہے ہیں, الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے. وہ آیت کوٹ کر رہے ہیں رشید احمد گنگوئی صاحب کہ جس طرح مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے اور وہ ان کے بچوں کی نانو نفقے والا معاملہ بھی لے کے چلتے ہیں, اس طریقے سے میں وہ مرد ہوں اور میری وہ زوجہ تھی قاسم نانوتوی. ہاں ظاہر ہے یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا, جو پوری دیہڑی سوچتے رہتے ہیں وہی کچھ خواب ہی نظر آتا ہے. ہاں, جو دیہڑی لٹاؤ گے تو خواب ہی نظر آئے گا نا. اگر یہ لکھا ہوتا نا کہ میں نے دلہن کو قاسم کی شکل میں دیکھا, پھر بھی کوئی شریفانہ خواب ہوتا ان کا. قاسم کو میں نے دلہن کی شکل میں دیکھا اور ان کا ایک دوسرے سے فائدہ بھی پہنچا, وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں. ہاں, جو مفتی صاحب وہ خطرناک الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی ادھر تو لٹایا تھا, کچھ نہیں آگے ہوا. مفتی صاحب آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دی ہے, اگلی کیس جو ہے وہ خواب میں ہو گئی تھی. ہاں جی, اتنی لمبی لمبی داڑھیوں والے کیسے کریں گے. مفتی عبدالعزیز کی بھی اتنی لمبی داڑھی تھی, اور وہ جو بچہ تھا جس کو اس نے لالچ دیا ہوا تھا کہ میں تجھے آخری سال پاس کر دوں گا, اس کی بھی اتنی بڑی داڑھی تھی. یہ تو زبردستی کر لیتے ہیں داڑھی والوں کے ساتھ, اور مرضی سے تو کیا کچھ کرواتے ہوں گے. یہ ساری باتیں میں نے صرف اس لیے کی ہیں کہ چونکہ مفتی صاحب نے خود اس موضوع کو چھیڑا, اور الحمدللہ میں مفتی صاحب کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی تعلیمات سے بھاگنے کی بجائے جڑیں اور مقابلہ کیتا ہے, اور خود بھی ذلیل ہوئے اور اپنے فرقے نے بھی ذلیل کرایا ہے. ہاں, یہی کچھ وہ باقی بھی جواب دیکھ رہے ہیں. میں نے 3 عقیدے المحنت کے بتائے تھے, جو جواب آ رہے ہیں لولے لنگڑے, ان کی صرف میمز ہی بن رہی ہیں. یہ وجہ تھی جو یہ جواب نہیں دیتا تھا اور کہتا تھا میرے پاس بورے ہیں, بورا کھول لے جائے, وچوں کے نکلے جائے, بواسیر نکلی ہے وچوں. ہاں, انہوں نے بورے بھی بواسیر پہ ہی ہے. ان کی تعلیمات قرآن و سنت سے اخذ ہی نہیں ہوئی ہوئی, یہ اپنے بزرگوں کی صوفیوں کی تعلیمات کو لے کے چل رہے ہیں. ان کے پاس یہی کچھ ہے. حمیت دیکھیں اگر مجھے غصہ آتا ہے, میں تو پھر بھی اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں غصہ کر رہا ہوں نا. ان کا غصہ دیکھیں اپنے بزرگوں کے لیے, کس طرح نتنے پھولے میں اور کیا کیا گالیاں وہ استعمال کر رہا ہے, کیا لینگویج یوز کر رہا ہے. یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنی وہ ویڈیو نہیں دیکھ سکتا جو اس نے لینگویج یوز کی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں, یہ ہمیں درس دیتے تھے کہ انجینئر صاحب اخلاق سے بات کریں. میرا دعویٰ ہے مجھ سے زیادہ سافٹ بندہ ہی کوئی نہیں اللہ کے فضل سے, اختلافی موضوعات کے اوپر.